اب دیکھو میں ایک شادی پہ گیا مولوی صاحب نے کہا جی 11,000 روپے ہوگی فیس. میں نے کہا مولوی صاحب کتنی فیس ہے؟ انہوں نے کہا جی سرکاری 5,000 روپے فیس ہے. یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے یار، اویئرنیس ہے، شعور ہے، آپ پڑھے ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے یار. میں نے کہا اب میں نے نا ویڈیو ریکارڈ کر لی. شادی میں آپ کو پتا ہے ویسے ویڈیو وغیرہ لوگ بناتے ہیں، وہ مجھے چونکہ یہ پوائنٹ پتہ تھا. میں کہا مولوی صاحب کتنی فیس ہے؟ کہہ رہا جی 5,000 روپے سرکاری فیس ہے. میں نے کہا، اور میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا اگر تم اپنے باپ کے ہو نا اس بات پہ قائم رہنا کہ 5,000 سرکاری فیس ہے. میں نے کہا تمہاری ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی اس کو میں نے مجمع کے اوپر میں نے دکھائی اس کو فیس. آپ کو پتہ نکاح نامے کی فیس کتنی ہے؟ نہیں پتا نا، 200 روپے ہے. کتنی ہے؟ صرف 200 روپے ہے. اور مولوی جو ہے وہ اس نے کہا جی 5,000 تو سرکاری ہے. پہلے اس نے 11,000 مانگے، پھر کسی نے پوچھا، میں نہیں پوچھا فیس کتنی ہے، پھر کہہ رہے 5,000. وہ پھر آپ جو مرضی مجھے میری خدمت کر دے، جو کرے تیری خدمت. تو ادھر مکی لے کر آیا ہے تیری خدمت کرے؟ تو ہمارے لیے کوئی کیا لے کر آیا؟ کولڈ ڈرنک لے کر آیا، آئس کریم لے کر آیا؟ تیری خدمت کیوں کرے؟ یہ وہ جھوٹا انسان ہے. اور آپ، میں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی نکاح ہو رہے ہیں مولوی نے یہ پیشہ بنایا ہوا، کبھی مولوی سچ نہیں بولے گا، کبھی نہیں کہے گا کہ یہ فیس اتنی ہے. یہ اس کام کی بنیاد ہی جھوٹ سے ہو رہی ہے، اور یہ تمہارا ملا کر رہے. اس گھر نے کیا آگے جا کر بسنا ہے؟ یہ دیکھو ایک نیکی کا کام ہے نا، عبادت ہے، نکاح ثواب کا کام ہے، اور مولوی اس میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، اس میں بھی بغیرتی کر رہے ہیں. اور لوگ مجھے کہتے ہیں میں غلط بول رہا ہوں. آپ پوچھ لینا کبھی بھی کوئی شادی ہو تو مولوی سے پوچھنا فیس کتنی. وہ جی کمپیوٹر آ گیا، جی فلانا آ گیا، کچھ صرف 200 روپے فیس ہے. 200 روپے فیس ہے سرکاری فیس جو ہے نکاح انٹر کرانے کی، اندراج کرانے کی. اور مولوی آپ کو گھیڑا دے رہا ہے. اور میں نے اس طرح وہ مولوی سے کہا، وہ مولوی وہ ادھر جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں کہا تیرے خلاف میں پرچہ کراؤں گا ادھر ہی. وہ مولوی جناب پھر لوگوں سے کہہ رہا ہے وہ دیکھو جی یہ وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے شادی بیاہ میں لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی کیا کرنا ہے بات ہے. لوگ کبھی بھی، پاکستان کا سب سے بڑا جو بدقسمتی ہے نا پاکستان کی، وہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ کرپشن کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اب دیکھو میں کہہ رہا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس وقت مولوی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے وہ غلط تھے، وہ انہوں نے گناہ کیا، ایک جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کی کوئی بات نہیں سننے والا، زیادہ زیادہ آپ کو کہتے ہیں چڈو جی یہ ہلیا جی فارغ پاگل ہے. لوگ کبھی بھی، اور یہ پاکستان کی بات نصیبی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہے. یار آپ ابھی بتائیں کہ آپ نے معاشرتی کتنے قانون سیکھ لیے؟ آپ نے 12-14 جماعتیں پڑھ لی ہیں. معاشرے میں رہن سہن کے کیا طریقے سیکھے آپ نے ایک بھی طریقہ نہیں سیکھا. آپ کا جتنا بھی مذہب ہے، اسلام میں جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں، یہ سارے گوروں کے پاس، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ لڑائی جھگڑے. وہ ہمارے فرقے میں نہیں ہے، ہمارے فرقے میں نہیں. ہمارے مولوی نے کہا، ہمارے نہیں کہا. مولوی تو سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. مولوی ہی وہ بندہ جو آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور میں نے یہاں پہ دیکھا لوگ تبلیغ والے آ رہے جی ان کو داخل نہیں ہو، ہمارے فرقے کے نہیں ہیں. تم مامے لگتے ہو. مولوی کوئی ہے کوئی باپ کا جس نے مجھے ثبوت دے کہ اس نے کبھی زندگی میں چندہ دیا مسجد میں؟ مولوی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے خاندان میں سے کوئی مرا ہو تو اس کے کل کروائے ہو، چلیسوا کرائے ہو، یا اس نے کبھی مسجد میں روپیہ دیا ہو. اور مسجد کا مالک یہ بنا ہوتا ہے، مسجد کا مالک مولوی بنا ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں فرقے کا بندہ ہماری مسجد میں نہ ہے، فلاں نہ ہے، فلاں کے ساتھ کٹ آف کر دو، فلاں کے ساتھ صلح کر لو، فلاں کے. یہ مولوی کون ہوتا ہے؟ ہو از ہی؟ یہ ہمیں دین پڑھانے آیا ہے؟ یہ تو ہمیں لڑانے کے لیے آیا ہو. اور یہ چیز دیکھ لیں آپ، علماء جو ہے نا، علماء حضرات نہیں ہیں اس چیز میں شامل. تھوڑے بہت ہیں بیچ میں ڈنڈی مارنے والے. زیادہ تر جو عالم آدمی وہ بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں. اور میں سارے علماء کو سنتا ہوں جو علماء ہیں. یہ جو بانڈم راسی ٹائپ ہے نا، یہ اس طرح کے یہ جو چینل بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ کہانیاں کتابیں سنا رہے ہیں، وہ بابا جی ایسے کر لیں تو بابا جی نے وہ کر دیا، اور اپنے آپ کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. یہ لوگ کہتے ہیں ہم کتے ہیں. ان کو اگر کوئی کہہ دے، ویسے کہہ دے کتا تو غصے کرتے، خود لکھتے ہیں ہم کتے ہیں، ہم مدینے کے کتے ہیں. خود بندہ کہہ رہا ہے میں مدینے کا کتا ہوں. اب اس کے بچے کو کبھی کہہ کر دیکھو کتے دے پترا، وہ آپ کا سر پھاڑ دے گا. دیکھو نا یہ کتنی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو عظیم رتبہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
آپ کو خوبصورت انسان بنائے اور بندہ کہا کہ میں کتا ہوں. مدینے کا کتا تو وہ اوریجنل کتا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں کتا کا بچہ کوئی چھوٹا تھا آ گیا تھا, جبرائیل علیہ السلام آئے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے کمرے میں اوریجنل کتا تھا, مدینے کا اوریجنل کتا تھا, تو وہ اس لیے میں نہیں آیا کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے, رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو کچھ لوگوں نے نا ہمارے اوپر احسان کیے ہوئے, ہمارے دین کے اوپر احسان کیے ہوئے.